مددگار روحوں کا دیس۔ رات نے اپنی سیاہ چادر ہر طرف پھیلا دی تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ایک بس تیز رفتار سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ ارمان اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ایک دوست کی کزن کی شادی پر سے واپس آ رہا تھا۔ اس کے دوستوں میں علی، شہزاد اور ندیم شامل تھے۔ سب نے ہی شادی کو خوب انجوائے کیا تھا اور اب وہ چاروں دوست اپنے دوست کے کزن کی شادی سے لوٹ رہے تھے۔ بس کے تمام مسافر تقریباً سو ہی چکے تھے، صرف وہ چاروں جاگ رہے تھے اور اپنی باتوں میں مصروف تھے کہ اچانک بس جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ سب ہڑبڑا کر اٹھ گئے۔ ڈرائیور نیچے اترا اور گاڑی کے اگلے ٹائر چیک کرنے لگا، جو کہ دونوں ہی پنکچر ہو چکے تھے۔ ارمان اپنے دوستوں کے ساتھ بس سے نیچے اترا۔ ارمان نے اپنی ٹارچ آن کی اور آس پاس دیکھا۔ اسے دور آبادی کے اثرات نظر آ رہے تھے۔ ادھر دیکھو، یہ شاید آباد ہے۔ ادھر ارمان نے ٹارچ کا رخ آبادی کی طرف پھیرتے ہوئے کہا۔ ہاں شاید، علی بولا۔ چلو وہاں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہے، ارمان نے کہا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، شاید جنات کی بستی ہو، ندیم خوف زدہ انداز میں بولا۔ تو سب ہی تقریباً قہقہہ لگانے لگے۔ اب تو جنات کی بستی میں ضرور جانا چاہیے، ارمان نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ لیکن کیا صرف ہم چاروں ہی ادھر جائیں گے؟ شہزاد بولا۔ جی ہاں، ارمان نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ لیکن ہم راستہ نہ بھٹک جائیں، ندیم نے اندیشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ وہ سب سے زیادہ وہمی تھا۔ ارے یار، کچھ نہیں ہوتا، اور کیا تم ہمارے ساتھ جاؤ گے؟ علی نے ندیم سے پوچھا۔ لیکن ہم وہاں جا کر کریں گے کیا؟ تھوڑی دیر میں بس کا ٹائر ٹھیک بھی ہو جائے گا، ندیم نے نہ جانے کا جواز بیان کر دیا۔ بس یار، دیکھ کر آ جائیں گے، پلیز چلو نا، شہزاد نے کہا۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں، بالآخر ندیم مان گیا۔ چلو پھر، ارمان بولا اور سب ہی چل پڑے۔ ارے دیکھو تو، کتنا عالی شان محل بنا ہوا ہے، ہم تو رات یہیں رکیں گے۔ چلو، لیکن وہ سامنے ایک فارم ہاؤس بھی بنا ہوا ہے، ادھر بھی چلتے ہیں۔ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، ندیم نے خوف زدہ انداز میں کہا۔ ارے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ادھر چلو، اور سب فارم ہاؤس کی طرف چل پڑے۔ یار، کتنی ہی پیاری جگہ ہے، کیا فارم ہاؤس ہے، شہزاد نے خوشی سے ہر طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی آپ کو یہ بہت پسند آیا؟ ایک پراسرار آواز نے ان سب کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ سب ہی خوف زدہ ہو گئے اور آواز کی سمت دیکھنے لگے۔ وہاں ایک بہت ہی ہینڈسم لڑکا، ایک خوبصورت لڑکی بھی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دراصل ہم سمجھے یہ فارم ہاؤس ہے، اس لیے ہم یہاں آ گئے، ارمان ہچکچاتے ہوئے بولا۔ کوئی بات نہیں، جلد ہی آپ یہاں سے اچھی طرح واقف ہو جائیں گے، لڑکی پراسرار لہجے میں بولی۔ کیا؟ سب ہی حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے۔ اوہو، آپ صوفیہ کی بات کو دماغ پر مت لیں، اس کی مذاق کرنے کی عادت بہت ہی خراب ہے، اور آج کی رات آپ سب ہمارے مہمان ہیں، لڑکا بولا تو سب ہی مطمئن ہو گئے۔ ویسے لگتا ہے کہ شاید اب آپ سب کو بھوک لگ رہی ہوگی، لڑکی بولی۔ نہیں نہیں، ہمیں بالکل بھوک نہیں ہے، نہیں نہیں، ہمیں بالکل بھی بھوک نہیں ہے، ہمیں ویسے تو صوفیہ کا نام پتہ چل گیا تھا،
اس کے بعد علی بولا، ارے سنو، اس لڑکی کا نام کیا ہے؟ اپنے دوستوں سے چھپکے سے علی یہ پوچھنے لگا اور پھر بولا، کیا آپ اپنا نام بتانا پسند کریں گے؟ میرا نام سن کر آپ تقریباً سب ہنس دیں گے۔ میرا نام بے نام ہے۔ بے نام؟ واقعی؟ ہم سب بری طرح ہنس پڑے۔ گیسٹ ہاؤس میں اب موت جیسی خاموشی طاری تھی۔ بے نام نے سب کو الگ الگ کمرے دیے تھے۔ سب کمرے نہایت ہی خوبصورت تھے، ہر ضرورت کی چیز سے آراستہ۔ ارمان اپنے کمرے میں گہری نیند سویا ہوا تھا کہ اچانک اسے لگا جیسے اسے کوئی نیند سے جگانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ارمان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، لیکن اس بات نے ارمان کو حیران کر دیا کہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اسے پہلے تو بہت ڈر محسوس ہوا، لیکن بعد میں وہ سمجھا کہ اس کا وہم ہوگا، کیونکہ وہ ایک بہادر انسان تھا، اس لیے مطمئن ہو گیا کہ اس کا وہم ہی ہے۔ کافی دیر تک وہ سونے کی کوشش کرتا رہا، لیکن سب ہی کوششیں ناکام رہیں۔ بالآخر وہ اٹھ بیٹھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ فارم ہاؤس کی سیر کر لی جائے، اس لیے کہ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر نکلا، اس پر کپکپی طاری ہو گئی۔ ڈر اور خوف سے اس کا برا حال ہو گیا۔ سردی میں اس کے پسینے چھوٹنے لگے۔ اسے اس طرح لگا کہ جیسے کوئی خوفناک خواب دیکھ رہا ہے۔ باہر فارم ہاؤس تھا ہی نہیں، ایک بیابان اور دہشت ناک جنگل تھا۔ وہ ایک جنگل میں کھڑا تھا۔ کیا اس کی یادداشت چلی گئی ہے؟ یا کیا وہ فارم ہاؤس تھا ہی نہیں؟ یا میں کوئی ڈرانا خواب دیکھ رہا تھا؟ اس طرح کی سوچیں اس کے دماغ میں رقص کر رہی تھیں اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ علی کی آنکھ کسی کے رونے کی وجہ سے کھلی تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھ گیا کیونکہ اس کی نیند بہت پکی ہو چکی تھی۔ کچھ بھی ہو جائے مگر اس کی آنکھ نہیں کھلتی تھی، اور آج کسی کے مدھم آواز میں رونے کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ خوف اور دہشت سے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا کہ باہر جا کر دیکھے کہ کون اتنے مدھم انداز میں سسک سسک کے رو رہا ہے۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا، مگر یہ دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ ایک سمندر کے کنارے کھڑا ہے۔ تاحد نگاہ سمندر ہی سمندر ہے۔ اس نے دور دور تک دیکھا مگر کوئی بھی کنارہ نظر نہ آیا۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ہڑبڑا گیا۔ میں تو فارم ہاؤس میں تھا، کہیں مجھے یہاں پر اغوا کر کے تو نہیں لایا گیا؟ اگر اغوا کر کے لایا گیا ہے تو اغوا کرنے والا کدھر ہے؟ یہاں تو نہ کوئی بندہ ہے اور نہ کوئی بندے کی ذات۔ یا اللہ، میری مدد فرمائے۔ وہ خدا سے التجا کرنے لگا اور رونے بھی لگا۔ اسے اچانک پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، تو اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو پیچھے میدان تھا، اور یہ دیکھ کر اسے لگا کہ وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ سینکڑوں کی تعداد میں عورتوں کا ایک بڑا لشکر کھڑا ہوا تھا۔ ایک طرف مردوں کا ایک بڑا لشکر بڑی ترتیب سے کھڑا تھا۔ سب ہی سفید لباس زیب کیے ہوئے تھے۔ خوف سے علی ساکت و جامد ہو گیا تھا۔ تقریباً سب ہی وہاں سسکیاں لے رہے تھے اور ہلکی آواز میں رو رہے تھے۔ اس کا دماغ سوچنے کی صلاحیت کھو چکا تھا اور وہ سب کے سامنے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ شہزاد کی جب آنکھ کھلی
تو اس نے دیکھا کہ اس کے والد اور بھائی اس کو کفن پہنا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ وہ چلا چلا کر کہنا چاہتا مگر وہ کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ خوف، ڈر، سنسنی اسے اس کے پورے وجود پر چھا چکی تھی۔ اس کا خوف کی وجہ سے برا حال تھا، وہ ذرا سی جنبش ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر اس کے جنازے کو اٹھا لیا گیا اور سب کے قدم حرکت کرنے لگے۔ اس کی ماں چھوٹی بہن کا رو رو کر برا حال تھا، بار بار بے ہوش ہو جاتی۔ بھائیوں اور باپ کی آنکھیں ہی اشکبار اسے نظر آتی۔ کیا ہونا ہے انجام، یہ سوچ کر اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ شہزاد فطری طور پر ایک بہادر انسان تھا، مگر یہ ایک ایسا مرحلہ تھا کہ کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اس کی میت یا لاش نما جسم قبرستان میں لوگ لے کر آ چکے تھے اور اس کی قبر بھی کھودی جا چکی تھی۔ میں زندہ ہوں، دیکھو میں زندہ ہوں، وہ چلا چلا کر کہنا چاہتا تھا لیکن کچھ نہ کہہ پا رہا تھا۔ بالآخر اسے دفنانے کا وقت بھی آ گیا تھا۔ اس قبر میں ڈال دیا گیا اور پھر منہ پر مٹی ڈال کر لوگ چلے گئے۔ حیرت انگیز طور پر قبر میں دفن ہونے کے بعد وہ حرکت کر سکتا تھا۔ ندیم اٹھو، اٹھو ندیم! صوفیہ مسلسل ندیم کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہوا ندیم، کیا ہوا؟ ایک دم ندیم اٹھ بیٹھا۔ شکر ہے آپ اٹھ گئے۔ تم میرا نام کیسے جانتی ہو؟ ندیم نے پوچھا۔ وہ دراصل، صوفیہ ہکلاتے ہوئے بولی، تم نے ہی تو بتایا تھا۔ اوہو، شاید بتایا ہوگا، مجھے یاد کب رہتا ہے، بھولنے کی بیماری ہے مجھے۔ اچھا بابا، صوفیہ بولی، مجھے لگا کہ تم کوئی روح یا ڈائن ہو اور تم نے میرا نام اپنے علم سے جان لیا۔ ندیم شریر لہجے میں صوفیہ سے بولا، جبکہ صوفیہ کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ اچھا، تم کچھ کہنے والی تھی، بولو، ندیم نے پوچھا۔ آؤ میرے ساتھ، صوفیہ بولی۔ کدھر؟ ندیم نے پوچھا۔ ارے آؤ تو، میں تمہیں کھا تھوڑی جاؤں گی، صوفیہ بولی۔ کیا پتا کھا بھی جاؤ، ندیم شرارت سے بولا۔ چلو ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں، صوفیہ جانے لگی۔ ارے ٹھہرو، میں آتا ہوں، ندیم نرم انداز میں پیار سے بولا۔ ندیم اٹھ کر صوفیہ کے ساتھ چل دیا۔ صوفیہ اسے مختلف راستوں سے گزرنے کے بعد ایک تہہ خانے میں لے آئی۔ میں نے تمہیں کچھ دکھانا ہے اور بتانا بھی ہے۔ ہاں بولو، ندیم نے کہا۔ صوفیہ نے ایک طرف کوئی منتر پڑھ کر پھونک ماری تو کافی تعداد میں مرد اور عورتیں نمودار ہو گئی تھیں۔ یہ کیا ہے صوفیہ، تم کالا علم جانتی ہو؟ ندیم نے ڈرتے ہوئے اور حیرت سے چلاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں خود ایک آتما ہوں اور یہ سب ہی روحیں ہیں۔ کیا؟ ندیم حیرت اور خوف سے صوفیہ سے بولا۔ میں تمہیں اپنی کہانی سناتی ہوں، صوفیہ بولی۔ ہاں سناؤ۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا لیکن ڈرتے ہوئے۔ یہ 2007 کی بات ہے، جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ پکنک سے واپس آ رہی تھی۔ میں اور میرے ساتھ ایک بس میں دوست واپس آ رہے تھے تو ہماری بس میں یکدم دھماکہ ہو گیا۔ یہ اتنا شدید تھا کہ بس تباہ ہو گئی، کوئی بھی زندہ بچ نہ سکا۔ میں اور میرے ساتھی اس دنیا سے چل بسے۔ ہمیں دفنا دیا گیا مگر پھر بھی ہماری روحیں بھٹکتی رہیں اور ہم نے ادھر یہاں پر
اپنا روحوں کا دیس بنا لیا۔ وہاں سے جو بھی بس گزرتی ہے اس میں 4 لوگ ہمارے شکار ہوتے ہیں۔ وہ 4 لوگ ایک رات ادھر گزرتے ہیں اور اگلی صبح وہ خوف سے مر جاتے ہیں، کیونکہ ہم ان کو ڈرانے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑتے۔ اگلی صبح ہم ان کی روحوں کو واپس بلا لیتے ہیں اور اس طرح وہ ہماری مدد کرتی ہیں، اور اب تم چاروں ہماری مدد کرو گے۔ اتنا کہہ کر صوفیہ ہنسنے لگی اور اسے ڈرانے لگی۔ صوفیہ نے کچھ بڑھ کر ندیم پر پھونکا تو ندیم دنیا سے چلا گیا۔ اگلی صبح ندیم، شہزاد علی اور ارمان کی روحیں صوفیہ کے قبضے میں آ گئیں۔ تم چاروں یہ بات سنو کہ ہماری دوسری روحوں کی طرح تم لوگوں کو بھی وفاداری سے ہماری خدمت کرنی ہوگی، اور معصوم اور بے بس لوگوں کا نام آنا ہمارا مشن ہے۔ صوفیہ ان چاروں کو سمجھا رہی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب کون سے اگلے 4 لوگ ان روحوں میں شمار ہوتے ہیں جو اپنی زندگی سے ناتا توڑ کر روحوں کی شکل میں آ جاتے ہیں۔ اس بنگلے میں آج 4 روحوں کا اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ دوبارہ زندہ گھر نہیں جا سکتے تھے۔ ان کا زندگی کا سفر ختم ہو گیا تھا۔ ان کو مرنے کا شوق نہ تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا کوئی مارنے والا بھی ہے۔ ان پر کسی کی نظر ہے جو ان کو خود بخود اس مقام تک لے جاتی ہے جو روحوں کا مسکن ہے، جو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے، لیکن وہ کیا چیز ہوتی ہے وہ صرف ان کو موت کے بعد ہی خبر ہوتی ہے۔ اب ان روحوں کے ساتھ ندیم، شہزاد علی اور ارمان کی روحیں بھی اپنے نئے شکار کے لیے کسی آنے والی بس کا انتظار کرنے لگتے تھے۔ وہ بھی ان کی طرح ہو گئے تھے جن کو دیکھ کر وہ ڈر گئے تھے۔ کاش یہ چاروں دوست اس دن بس سے اتر کے نہ جاتے تو شاید یہ واقعہ پیش نہ آتا۔